زرداری نہایت احتیاط سے اپنا کارڈ کھیل رہے ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی طاقت کو پاکستان سے خطرہ کیا؟ پاکستان کے سیاستدان اقتدار کی چینہ جھپٹی میں مصروف ہیں اور اس کا ازلی دشمن بھارت عرب ممالک سمیت پوری دنیا میں پاؤں پھیلا رہا ہے۔ پاکستان اور اس کے سیکیورٹی اداروں کے خلاف پروپیگنڈے کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ حکومت اور ملک سے لڑائی کے لیے پی ٹی آئی کیا کم تھی؟ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری بھی ناراضی دکھا رہے ہیں؟ ان کے والد آصف علی زرداری پاکستان کے صدر ہیں۔ وہ اپنی عمر اور تجربے کے تناظر میں نہایت احتیاط سے اپنے کارڈ کھیل رہے ہیں۔ پاک فوج اور اداروں سے جڑے ہوئے ہیں۔ ان کے سسر ذوالفقار علی بھٹو بھی اقتدار کی پگڈنڈی پر آگے بڑھنے کے لیے جنرل ایوب خان سے جڑ گئے تھے۔ پاکستان کی افواج دہشت گردی اور فتنہ خوارج کے خلاف دلیری سے جو جنگ لڑ رہی ہیں، صدر آصف علی زرداری افواج کے سپریم کمانڈر کی حیثیت سے فوج کے ساتھ جڑ گئے ہیں۔ 2018 سے قبل اور 2022 تک یہ اعزاز پوری آب و تاب کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کو حاصل تھا، لیکن اس محاذ پر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے انہیں شکست دے دی۔ عمران خان اب جیل میں مقدمات کی آزمائش سے گزر رہے ہیں اور مسند اقتدار پر ان کے حریف راجمان ہیں۔ عمران خان تکلیف دہ صورتحال سے نجات کے لیے مذاکرات کا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں، مصالحت کی راہ تلاش کر رہے ہیں۔ حکومت نے بھی مذاکرات کے لیے رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی تجویز پر حکومتی اتحاد کے نمائندوں پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی ہے، جس میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار، رانا ثناء اللہ اور سینیٹر عرفان صدیقی شامل ہیں، جبکہ دیگر جماعتوں سے سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف، سید نوید قمر شاہ، ایم کیو ایم کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، عبدالعلیم خان اور کاف لیگ کے چودھری صالح حسین کو بھی کمیٹی میں شامل کیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کے عارضی چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان نے مذاکرات کے سلسلے میں اسپیکر ایاز صادق سے رابطہ کیا تھا۔ پی ٹی آئی کی جانب سے سابق اسپیکر اسد قیصر، عمر ایوب خان بھی مذاکراتی ٹیم کا حصہ ہیں۔ پاکستان کو سیاسی و معاشی بحران سے نجات دلانے کے لیے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مفاہمت کو ضروری قرار دیا جا رہا ہے۔ بھارت نے تیزی کے ساتھ ترقی کی منازل طے کی ہیں۔ عرب ممالک کے سرمایہ کاروں کے لیے اپنے دروازے کھول دیے ہیں۔ 5 سال کا ویزا اور زمینوں کی خریداری بھی ممکن کر دی گئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بیرون وطن بھارتی باشندوں یعنی NRI سے کہا ہے کہ وہ کم از کم 5 سیاح اور سرمایہ کار بھارت بھجوائیں۔ ون ونڈو آپریشن کے ذریعے ویزا اور سرمایہ کاری بہت آسان کر دیے گئے ہیں، جبکہ بیرون ملک پاکستان کے سفارتکاروں کا رویہ بہت نامناسب ہے۔ وہ پاکستان آنے والے سیاحوں اور سرمایہ کاروں سے عموماً تعاون نہیں کرتے۔ رشوت کا بازار بھی گرم ہے۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی آئندہ اقوال میں بیرون وطن پاکستانی حکومت پر دباؤ ڈالنے کا بڑا ذریعہ ہوں گے۔ پاکستان کو سالانہ 15 ارب ڈالر ان سے ملتے ہیں۔ اگر ترسیلات زر میں کمی ہوئی تو پاکستان سخت مشکلات کا شکار ہو جائے گا، لیکن انشاءاللہ ایسا ہوگا نہیں۔ اسٹیبلشمنٹ بھی ساری صورتحال سے آگاہ ہے۔ امریکہ نے بھارتی لوبی کے زیر اثر پاکستان کے میزائل پروگرام پر تنقید کی ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی طاقت کو پاکستان سے خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ ماضی میں عراق کے صدر صدام حسین کی بڑی بندوق اور معتمد خاص کیمیکل علی کے فارمولے بھی امریکہ کے لیے خطرہ بن گئے تھے اور مذکورہ دونوں عراقی لیڈرز کا شکار کر کے عراق پر قبضہ کر لیا گیا تھا۔ 28 یورپی ممالک بھی اس کارروائی میں امریکہ کے ساتھ تھے۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی جماعتوں کے لیے مفاہمت اور یکجہتی کے ساتھ تمام سازشوں کا مقابلہ کرنے کے سوا بقا کا کوئی راستہ نہیں ہے۔